ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مریم کے رکوع نمبر 3 کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ مبارکہ مریم قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع 3 میں 15 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 36 سے لے کر 50 تک۔ آیت نمبر 36 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ حقیقتاً میرا اور تمہارا پالنے والا مالک اللہ ہے، پس تم اسی کی بندگی کامل اطاعت کرو، یہی صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، کیونکہ عیسائی روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں معجزے کے ذریعے پیدا ہوئے تھے۔ یوقا کی انجیل میں ان دونوں معجزوں کا ذکر ہے جو ایک ہی سلسلے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ عیسائی حضرات کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ ایک معجزے سے پیدا ہونے والے کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور دوسرے کو خدا کا بندہ۔ زبور میں ہے کہ سید ابن طاؤس نے اس کو ذکر کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی زبور کے دوسرے سورے میں نے دیکھا کہ اے داؤد علیہ السلام، تمہیں میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور تمہیں تزکیہ نفس کرنے والا اپنے وجود کا اور اپنا نبی بنایا ہے۔ ان قریب ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانیں گے میرے بغیر، اس لیے کہ میں ان کو ایسی قدرت عطا کروں گا کہ وہ مردوں کو زندہ میرے حکم سے کریں گے۔ اے داؤد علیہ السلام، میری مخلوق کا وصف کر میری رحمت و کرم سے، یعنی جو کمال مخلوق میں پایا جائے وہ میری بخشش و کرم کی وجہ سے ہے اور اس سے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اے داؤد علیہ السلام، کس نے لوگوں سے منہ موڑ کر میری طرف رجوع کیا اور میں نے اسے نا امید کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ آیت نمبر 37، فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ ترجمہ، مگر اس بات پہ مختلف گروہوں اور جماعتوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کر رکھا ہے، برا ہوا ان کا جنہوں نے حق کا انکار کیا، ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا سخت دن دیکھیں گے۔ تفسیر طبیان میں اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ مختلف گروہوں سے مراد یہود و نصارہ کے مختلف فرقے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا پھر آسمان پہ چلا گیا۔ کچھ سلیم الطبع لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور نبی تھے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے، اس لیے سارے عیسائی یہودی ایمان لے آئیں گے، مگر اس ایمان کی کوئی قیمت نہ ہوگی، کیونکہ آنکھوں سے حقائق کو دیکھنے کے بعد ماننا عقل کا امتحان نہیں قرار دیا جا سکتا۔ عجو تو انسان کے سمجھنے اور ماننے پر دیا جاتا ہے، اسی وقت ممکن ہے کہ آدمی دنیا میں مرنے سے پہلے حقائق کو دل سے تسلیم کر لے۔ آیت نمبر 38، اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ترجمہ، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دن ان کے کان بھی خوب اچھی طرح سے سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب اچھی طرح سے دیکھ رہی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ شیخ الاسلام عثمانی لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ لوگ اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، مگر قیامت کے دن
سب خوب حیران ہوں گے کہ ان کی آنکھیں خوب روشن اور کان خوب تیز ہوں گے. یعنی آج جب کہ سننا دیکھنا مفید تھا، بالکل اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں. قیامت میں جب کہ دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا، اس وقت سب کچھ سن بھی گئے ہوں گے اور دیکھ بھی گئے ہوں گے. اس لیے اب وہاں یہ وہ سب کچھ سنیں گے جس سے جگر پھٹ پھٹ جائیں گے، اور وہ منظر دیکھیں گے کہ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. آیت نمبر 39. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ تو انہیں اس حالت میں کہ وہ حق سے غافل ہیں اور حق کو نہیں مان رہے ہیں، اس دن سے ڈرائیے جب ابدی فیصلہ کر دیا جائے گا اور غم کھانے اور پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا. تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ افسوس کرتے ہوں گے، اس لیے اس دن کو حسرت و افسوس کا دن کہا گیا ہے. برے لوگ اپنی برائیوں کے سبب افسوس کر رہے ہوں گے، اور نیک لوگ اپنی نیکیوں کی کمی اور اپنے اوقات کے ضائع کرنے پر افسوس کر رہے ہوں گے. آیت نمبر 40. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ترجمہ پھر ہم ہی زمین اور اس کے اقسام اور اس کی تمام ہوں گے، اور سب کے سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. مطلب یہ ہے، تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن زمین پر کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہوگا اور نہ کوئی کسی چیز کو استعمال کر سکے گا. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ اصل میں خطاب اہل مکہ سے، جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور دوسرے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ خاص طور پر اس لیے سنایا جا رہا ہے. اصل میں خطاب اہل مکہ سے، جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور دوسرے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہجرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ خاص طور پر اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد اکبر، پیشوا اور بزرگ مانتے تھے اور ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے. یہ تفسیر ہے اس آیت کی، جس کا نشان ہے 41، جس کی تلاوت میں اب کر رہا ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، حقیقتاً وہ ایک کھرے اور سچے انسان تھے اور نبی بھی تھے. آیت نمبر 42. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ترجمہ، جب انہوں نے اپنے چچا سے کہا، ابا جان. چچا کو ابا جان بھی کہا جاتا ہے. آخر آپ کیوں ان لا یعنی چیزوں کی پوجا پاٹ یا بندگی کرتے ہیں جو نہ تو کچھ سنتی ہیں اور نہ کچھ دیکھتی ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا کر آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. لغت میں اب کے معنی باپ کے ہوتے ہیں، مگر عربی زبان میں باپ اب کا اطلاق اصلی فطری باپ کے علاوہ خاندان کے بزرگوں پر بھی ہوتا ہے. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ علامہ طبرسی مجموع البیان میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اب کا خطاب اس شخص کے لیے ہے جس کو وہ باپ کے نام سے یاد کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کا نانا تھا اور ان کے باپ کا نام تاؤخ تھا، کیونکہ علماء شیعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی سلسلہ تا آدم علیہ السلام مسلمان و موحد تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ خدا مجھے ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں، اور کافر کو پاک صلب سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. آیت نمبر 43. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ترجمہ، ابا جان یقین جانیے کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا یا ہدایت کروں گا. تقلید جائز ہے، یہ لکھا ہے فقہا نے، نتائج نکالے ہیں کہ
بے علموں پر علماء کی تقلید لازمی ہے۔ باپ کا بیٹے سے علم حاصل کرنا تقلید جائز ہے، نسب کی فضیلت علم کی فضیلت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں ہے کہ جسے عمل پیچھے ہٹا دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آیت نمبر 45، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ترجمہ، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدا رحمان کا عذاب نہ پہنچ جائے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی و شریک کے حال نہ بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ سختی اختیار کرنے سے پہلے منطق اور دلیل کے ذریعے سمجھایا جائے، وہ بھی حجت، وہ بھی محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ۔ واضح قطعی دلائل کا سہارا لے کر جب اس طرح بھی نہ سنے تو بھی دوسرا سلوک کیا جائے۔ آیت نمبر 46، قال اراغب انت آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ترجمہ، آزر نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو میرے خداؤں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس اب تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ عالم کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے فرما رہے ہیں کہ میری پیروی کرو کیونکہ میں ایسے علوم رکھتا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس آیت سے فروعی احکام میں تقلید ثابت ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ خدا کا خود رحمان فرمانا بتاتا ہے کہ یہ سورہ اول سے آخر تک رحمت ہی رحمت ہے۔ اس صورت میں 16 مرتبہ خدا نے خود کو رحمان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 7، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ، میں بہرحال آپ کے لیے اپنے پالنے والے مالک سے معافی کی درخواست کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ آگے کے اس قدر سخت الفاظ کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس قدر نرم جواب ان کے کمال آداب اور بزرگی کے احترام کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سلام کا یہاں ترجمہ خدا حافظ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ سلام رخصتی کا سلام تھا۔ یہ تفسیر موضوع القرآن میں بھی لکھا ہے اور علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں بھی لکھا ہے۔ آیت نمبر 48، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ترجمہ، اب میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی، جن کو آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور میں صرف اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرتا رہوں گا، اور امید ہے کہ میں اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرنے کی وجہ سے نامراد اور بد نصیب نہیں رہوں گا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ جاہلوں کو علم کی زبان میں جواب دینا چاہیے، اور علامہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ بزرگوں کے حقوق کی رعایت لازمی ہے، کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے۔ آیت نمبر 49، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ترجمہ، تو جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے جدا ہو گئے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ محققین نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کنارہ کشی اختیار کی تو خدا نے ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا،
اور ان کو نبی بھی بنایا۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو یا مشرکوں سے قطع تعلق پر خدا دنیا میں نوازتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 50 اس سورہ کی اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ترجمہ، ان کو اپنی رحمت سے بڑا حصہ عطا کیا اور ان کو نیک نامی، حقیقی شہرت اور سچائی کی زبان عطا کی۔ رحمت سے مراد حصہ اور سچائی کی زبان سے مراد کیا ہے؟ فقہا نے ان آیتوں سے کچھ نتائج اخذ کیے۔ نمبر 1 کہ حق کے دشمنوں سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، اسی کو فقہ کی اصطلاح میں تباغا کہتے ہیں۔ اور وطن سے ہجرت اگر دین خدا کی خاطر ہوتی ہے تو مہاجر دنیاوی اعتبار سے بھی گھاٹے میں نہیں رہتا، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کلدانیہ عراق سے شام ہجرت فرما گئے تو ان کو دوسرا دشمن بھی ملا، اور معاف کیجیے گا، ان کو دوسرا وطن بھی ملا، اور انبیاء کرام علیہ السلام جیسی اولادیں اور جیسی اولاد ملی۔ غرض ساری خوشیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ علامہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ آج بھی دنیا کے اکثر مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت اور عظمت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مسلمان، یہودی، عیسائی سب ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اصل مقصد مہاجرین کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہیں ہوئے بلکہ سربلند ہو گئے، اسی طرح تم بھی برباد نہ ہوگے بلکہ سربلند ہوگے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلد ظہور ہو، خدا ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔